دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آ رہے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ یہ فرش ازا یقیناً مرضی الہیہ سے بچھائی جاتی ہے۔ مالک تجھے واسطہ پردہ احدیت میں رہنے والے سیدہ کے آخری بیٹے کی حجت کا ہر اس آنگن کو آباد رکھ کہ جس میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ جتنے قدم چلتے ہو حسین کی ماں آپ کی حاجات کو محسوس فرماتی ہے۔ بانیان مجلس ازا جو مشکل دور میں 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ حکم کی تعمیل وعدہ وفا ہو گیا، عزت داروں کی زیارت کا موقع ملا۔ درود اس انداز سے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو جی چاہے۔ ایک اپیل ہے، اگر آپ حق دے مجھے تو تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ، مہربانی ہے۔ جتنے بیٹھ گئے ہو مہربانی ہے، جو اٹھ سکتے تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیں میری جان، تھوڑا سا مشکل بات نہیں کی میں نے، آ جائیں آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا، ایک ماحول سا بن جائے گا۔ فطرت ہے انسان تھک جاتا ہے، دل میں علی کی محبت ہمیشہ جوان رکھتی ہے۔ ہر سال کی طرح وعدہ وفا ہو گیا اور آپ عزت داروں کی زیارت ہو گئی۔ کوئی طویل زحمت نہیں دینی، دو ایک موضوعات فیصلہ آپ کو ہے کہ آپ کس حد تک سفر کرتے ہیں، تو دو ایسے موضوع ہیں جو ممبر سے آپ فلاح کرنے کی پڑے ہیں، ان میں سے ایک کا حکم پورا کرنا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے، سر ہلانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ اور ویسے بھی آپ چنے ہوئے ہو، آپ کو جنت پہلے ملی جسم بعد میں ملے۔ چپ ہو گئے بندے، علی فرماتے جس کے دل میں میں رہتا ہوں وہ میری محبت دل میں رکھنے کے بعد اگر اپنی جنت میں شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اظہار کیا کرو، چونکہ معصوم فرماتے ہمارے ذکر میں فضائل میں اتنا بول لیا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام ہے۔ آواز آ رہی ہے، سپیکر نہ بھی ہو تو ایک مخصوص سا ماحول ہے، آواز پہنچ جائے گی۔ ایک میرا دل ہے میں موضوع آپ کے حوالے کروں، اگر آپ سب کی اجازت ہے 4 مصروں کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس حد تک، چونکہ کافی ٹائم لگ گیا اس موضوع میں۔ کربلا کے شہید میں سے ایک شہید ہے جس کا نام ہے زہیر بن کین، توجہ ہے صرف 72 جمع کے لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے شام کربلا میں مانگا ہی یہی ہے کہ میں نے 72 کے فضائل پڑھنے ہیں، چونکہ جنہیں حسین چن لے وہ چھپ نہیں سکتے۔ توجہ ہے میں جانتا ہوں۔ اچھا وہ بالکل چپ رہے جو گھر بھی چپ رہتا ہے، اور اس سے کوئی بات نہیں کیونکہ وہ مدبر شخصیت ہے، لیکن جس کے لیے گھر والوں نے منت اٹھائی ہے کہ کہیں چلائی جائے زبان نہیں روکتا، تو وہ مجلس میں مدبر بننے کی کوشش کرے تو دکھ ہوتا ہے۔ یہاں بھی بولو گے تو کہاں بولو گے؟ 4 مصرے ہیں، چونکہ یہ حسین کی ماں کا کرم ہے، آپ عزاداروں کی دعا ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کی جوتیاں اٹھانے لائق بھی نہیں ہوں، بس دل ہے کہ جیسے انہوں نے 18 گولڈ میڈل قلم کی خیرات سے دیے ہیں، اسی میں ایک اتنا بڑا موضوع ہے، ملک میں ملک سے باہر دبئی شارجہ کی داد نوکر کے دامن میں ہے، اور میں عزت داروں کے حوالے وہ موضوع کرنے جا رہا ہوں۔ 4 مصروں کے بعد فیصلہ ہوگا کہ سرنگوں دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں
دیتا. توجہ ہے. فرنٹ پہ بیٹھنا اور اتنے چپ رہنا یہ جچتا ہی نہیں. فرنٹ والا سو جائے ایکسیڈنٹ کے خطرے بڑھ جاتے ہیں. ساتھ میں وہ دین کا میں نے انتظار ہی نہیں کروایا نا آپ سے, چونکہ مجھے لاہور سفر کرنا ہے, آگے بھی انتظار ہے. ساتھ میں وہ دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا, خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا یہ حسین کو سلام کر رہے ہیں. ساتھ میں وہ دین کا یہ دہر میں ہونے نہیں دیتا, خود تو رویا ہے. میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ خود تو رویا ہے کسی اور کو رونے نہیں دیتا. اور کیسا بدلہ ہے لیا تو نے زمانے سے حسین, تیرے قاتل کو تیرا صبر بھی سونے نہیں دیتا. تیرے قاتل کو تیرا صبر بھی سونے نہیں دیتا. چلو 4 مصرے اور پڑھتے ہیں, اس سے آگے سفر ہوگا. ملا جو دہر کے اندر حسین سارا ہوا. یہاں کی بات نہیں ہے, ایک بہت بڑا نمازی تھا, 3-4 محراب تھے اس کی پشان. بولو نا یار, میری جان تھوڑا سا ایسے بول دے نہ بھی سمجھ آئے, ہاتھ اٹھا دے علی روٹی رکھ ہی دیتا ہے. یہاں کا معیار ہی کچھ اور ہے. وہ 3-4 محراب بھی تھے اور پورے کاغذات کے ساتھ بس جنت کے ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا. تو اعلان ہو گیا کہ جناب قبلہ آپ جہنم جائیں گے. تو ایک خالی ہاتھ والا ملنگ گلے میں صافہ تھا, وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. وہ جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا نا جنت کا, اسے روک کر کاغذات والا محرابوں والا اس نے کہا اس فیصلے کی کچھ سمجھ آئی ہے تجھے؟ میرے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں, میں جہنم جا رہا ہوں, تو خالی ہاتھ جنت جا رہا ہے, اس فیصلے کی سمجھ آئی ہے؟ ملنگ کہتا مجھے زیادہ باتیں تو نہیں آتی, بس اتنا جانتا ہوں ملا جو دہر کے اندر حسین سارا ہوا ہے. دامن پھیلانا یار, میں آپ پہ اعتماد کر بیٹھا ہوں نا. ملنگ کہتا ملا جو دہر کے اندر حسین سارا ہوا ہے. میری امید کے روشن چراغ جیت گئے, تمہارے ماتھے کے محراب سارے ہار گئے, میرے بدن پہ یہ ماتم کے داغ جیت گئے. سلامت رہو گے. حسین سارا پر میری امید کے روشن چراغ جیت گئے, تمہارے ماتھے کے محراب سارے ہار گئے, میرے بدن پہ یہ ماتم کے داغ جیت گئے. اچھا میں تھوڑی سی اس لیے آپ کا ذہن تیار کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا بڑا موضوع کہنا. کربلا کے 72 میں سے شہید ہے, نام ہے زہیر بن کین, جسے زہیر بجلی بھی کہا جاتا ہے. یہ جوان جتنے بیٹھے 4 سال بابا جی لگ گئے میرے اس موضوع پر. پاکستان میں اس کی تحقیق شروع کی, پھر یہ قوم میں مکمل ہوا اور پوری دنیا سے اس کی داد اور دعا ہے. تو میں یہاں آتا ہوں, بانی کی حیثیت ہوتی ہے اس مجلس میں میری, تو میرا دل تھا کہ یہ موضوع آپ کے حوالے کیا جائے. اگر آپ مجھے حیرانگی سے دیکھتے رہیں گے, میں نے وعدہ تو کر لیا ہے, پر لاہور تک سفر کرتے سوچتا رہوں گا کہ بے قدروں میں پڑھ کے چلا گیا ہوں. اب مجھے اعتماد کی سرحد تک لے آپ سلامت رہے, میں راضی ہوں. چلو پھر ایک سلام کے مصرے سنو اور میں اپنے موضوع کی طرف رواں ہوں. لگا ہے خاک پر لیکن 2 محرم کے خیمہ لگا کربلا کی زمین پر, لگا ہے خاک پر لیکن, ہاتھ کھول کر بیٹھنا فرشتے رزق رکھیں گے. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے. جو حسین دل میں لے بیٹھا ہے نا, اب میں اس کا امتحان لیتا ہوں. لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے, جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. کیا بات ہے, خرید ہے آپ نے مجھے. جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی, 4000 کا لشکر
شکر گزار. حسین فرماتے ہیں عباس اس کی پیاس نے میری جوتی کا بوسہ لیا، اسے پانی پلا، میں تجھے جنت کی کسی وادی میں لے جانے لگا ان مصروں کے دوش پر. ہاں، غازی نے حسین کے کہنے پر خود کو پانی پلایا، لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے، جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے. اور دیا شبیر نے پانی تو ہر نے کانپ کر سوچا خدا جیسا رویہ ہے یہ بندہ آسمانی ہے. ساری بابائی سلامت رہے، مالک یہ چہروں کی روشنی قائم رکھے، مولا آپ کے دلوں کو آباد رکھے. بس اتنی ہوتی بات. چونکہ بابا جب مشرے ہو رہے ہوتے ہیں تو میں نے تو مانگا ہی نہیں ہے. 6000 سے زیادہ قصائد ہو چکے ہیں، ممبر کا گزار کے بھی نہیں جو نوکر کو نہ پڑھتا ہوں. 18 گولڈ میڈل لاہور والی نے دیے ہیں. شام کی گلیوں میں مانگتا ہی ہے کبھی بھی جب قلم کا سفر رکے تو چند لمحے پہلے میری سانس روکیے گا. محرمت لکھتا ہوں اور آپ کی امانت سمجھتا. اب تیاری ہے موضوع کی طرف چلیں. 4 سال کی محنت آپ کی جھولی میں مفت تو نہیں ڈال سکتا. نیاز تو نہ بھی پڑتا، یہاں آ جاتا ہوں تو مل جاتی ہے. لیکن آپ کو کم از کم دل پہ دستک ہو تو پھر حسین کا کھایا حلال آپ نے کرنا ہے اور میں نے بھی اسی کا کھایا حلال کرنا ہے. اور آج 2 رکعت نماز بھی پڑھنا کہ میں نے اپنی زندگی میں حسین کے 72 میں سے ایک کا فضائل سنا ہے. ہاں، یہ ہوتے نہیں ہیں. مادی لکھنوی سے لے کر ہوا میں بات نہیں کر رہا، پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں. کیونکہ استاد محترم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، یہ انہی کی خدمات ہے کہ میں انبار کتابوں کے دکھا سکتا ہوں آپ کو جو 14 نے مجھے لائبریری دی ہے. یہ آپ عزاداروں کی امانت ہے، میرا کچھ نہیں ہے. مادری لکھنوی علامہ علی نکن سے لے کر باقر مجلسی تک. جناب کین یمن کے رہنے والے. 2-4 منٹ کی تمہید ہے تاکہ موضوع آپ کے سینے پہ حشر تک لکھا جائے. اپنے بس منہ ہاں کرتے رہنا میرے ساتھ. جناب کین یمن کے رہنے والے تھے. کین کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں لوہا آسانی سے موم ہو جائے. آپ یہ میں اعتماد میں ہوں. کین اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جائے. جناب کین یمن کے رہنے والے تھے. میں آپ ہی کے انتظار میں تھا. سارا سال آپ سعودیہ رہتے ہیں، دبئی میں. ویسے میں نے ہر سال آتا ہوں، اس بار فون کروں گا. شارجہ میں، عمان میں ہر سال خطاب ہوتا ہے. انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو ایک موضوع سنایا جائے گا. اشارہ والے جتنے پیچھے بیٹھے منت ہے اسے وصول کرنا. جناب کین یمن سے سفر کر کے مکہ پہنچے. فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، یا نوکر نے آ کے کہا کین مبارک ہو، اللہ نے زہیر عطا کیا ہے. اب میں بالکل راضی ہوں. 14 آپ کے رزق کی عزت میں اضافہ فرمائیں. گھر جا کے ویڈیو لے جانا کہ آج کی فہرست کا سب سے چھوٹا ذاکر تھا، موضوع وہ پڑھا جو پہلی بار سنا ہے. اس وقت کے 2 بڑے قبیلے تھے. یہاں پہ 3000 کے علماء کے دستخط میری لائبریری میں موجود ہیں. 2 بڑے قبیلے تھے، ایک علوی ایک عثمانی. علوی شیعہ تھے، عثمانی تھے. آپ سلامت رہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں، حالات ہی نہیں. سمجھتے ہو آپ دل میں علی لے کر بیٹھے ہو، کوئی عام تھوڑی ہو. علی فرماتے میں جس کے دل میں چلا جاتا ہوں میں پہلا کرم یہ کرتا ہوں اس کی جہالت دور کر دیتا ہوں. چہرے کی روشنی قائم رکھے. میں جنت میں کھڑا ہوں، جنتیوں میں کھڑا ہوں. اب میری انگلی تھامنا تھا کہ مجھے روش ادراک میں تنہائی نہ محسوس ہو کہ بندے پیچھے رہ کے میں آگے چلا گیا. 2
یہ جو جناب کین کا قبیلہ تھا یہ تھا بجیلہ، جسے بجلی کہا جاتا ہے۔ بجیلہ ایک عورت تھی جو بہادر تھی اور نیک تھی۔ قبیلے نے فیصلہ کیا ہمارے قبیلے کا نام ہی بجیلہ ہونا چاہیے۔ اسی قبیلے میں کین کے ہاں اللہ نے زہیر کو پیدا کیا۔ یہ جو بجیلہ قبیلہ تھا اس وقت عثمانی قبیلے کے سائے میں پلتا تھا، یعنی کہ ان کا احسان مند تھا، ان کے زیر سایہ تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، آگے چل کے میں آپ کا امتحان لوں گا۔ اب جناب زہیر پروان چڑھنا شروع ہوئے، یہ بات کس کے ذہن میں رہے گی؟ میں جب نظم شروع کروں گا تو آگے چل کے مجھے پتہ چل جائے گا کون گھر کے بلوں میں کھویا ہوا تھا، کون حسین کو حاضر و ناظر جان کر یہاں بیٹھا تھا۔ میں امتحان لوں گا آپ کا۔ یہ زہیر پروان چڑھنا شروع ہوا، تلوار چلانا سیکھ لی، اتنا بہادر ہو گیا کہ اس نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ ہور کو میدان سے بھگایا ہے۔ مہربانی ہے آپ کی، خریدا ہے آپ نے۔ چھوڑ رہا ہوں، آگے چل کے آزماؤں گا۔ کس کے ذہن میں تھی؟ چونکہ اس بات کا آگے موضوع سے بڑا تعلق ہے۔ 4 مرتبہ ہور کو میدان سے بھگایا، زہیر اتنا بہادر ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ بنی امیہ کے قبیلے کے سائے میں بجیلہ قبیلہ پلتا تھا، پروان چڑھ گیا، اس کی تلوار مشہور ہو گئی۔ بات شامیوں کو بھی پتہ چل گئی کہ کوئی کین کا بیٹا زہیر اٹھا ہے، تلوار بڑی مشہور ہے۔ ادھر جنگ صفین کے آثار تھے۔ یہاں پہ میں امتحان میں ڈالوں گا آپ کو۔ جنگ صفین میں شام کے کسی فقیر نے فوج اکٹھی کی اور خط آ گیا زہیر کو۔ تلوار اس کی مشہور تھی، چونکہ یہ سائے میں پلتا تھا قبیلہ بنی امیہ کے، ان کی طرف سے خط آ گیا۔ زہیر 400 افراد لے کر صفین کے میدان میں پہنچ، 400 افراد لے کر زہیر فقیر شام کی طرف سے صفین کے میدان میں پہنچا۔ آیا فقیر شام کی طرف سے تھا، سامنے دیکھا تو امیر صبح و شام کھڑا تھا۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس نے مجھے ظلم کیا ہے۔ میں کبھی بھی نہیں سوچتا، بھائی نے مجھے اشرف محرم میں سنا اسلام آباد چھوٹے میں نے کبھی سوچا نہیں میرے سامنے 10 بھی بیٹھے رہو میں نے ایسے ہی پڑھنا، لیکن دکھ ہوتا ہے جو بندہ حسین کا کھا کر حسین کو سلام ہی نہ کر سکے تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ زہیر نے دیکھا علی، دائیں غازی کو دیکھا، کہتا پھر علی، کہاں تک چپ رہو گے؟ کہیں پہ حسن نظر آئے۔ اس جنگ میں علی کے 11 بیٹے ہیں۔ ویسے صفین کے میدان کی 84 جنگیں ہیں جو میں نے پڑھ رکھی، یہ آخری جنگ تھی جس میں علی 11 بیٹے لے کر گئے۔ اب زہیر پریشان، اس نے سوچا علی یا علی کے بیٹوں کے مقابلے گیا تو جہنم واجب۔ ابھی میں کربلا کا شہید پڑھ رہا ہوں یار، اس کی زندگی جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، ابھی کربلا تک جا۔ زہیر نے سوچا، اگر فکر نہیں کرنی، میری آواز آئی آپ ہی نہیں بہتر آ رہی، بسم اللہ، علی یا علی کے بیٹوں کے مقابلے گیا جہنم واجب۔ سوچا نہ گیا تو 1000 مرد عورت کا میرا قبیلہ بے جرم و خطا قتل ہو جائے گا، یہ شامی مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اب میں یہیں سے مکالمہ شروع کرنے لگا اور چہرے مجھے بتائیں گے کس کے ذہن پہ حسین کے احسان ہے۔ رہنے دے اسے، میرا خیال ہے میں ایسے نہیں لگے۔ اچھا آپ نے مجھے دیکھنا، یہ سلسلہ رہے گا، چونکہ آگے انتظار ہی نہیں، جو شروع کرنے جا رہا ہوں اس میں سانس بھی نہیں لینے، واہ واہ کی آواز آتی رہے۔ اب زہیر نے سوچا اگر نہ گیا 1000 مرد عورت مارے جائیں گے میرے قبیلے کے، اگر چلا گیا تو آگے علی کھڑا ہے، علی کے بیٹے کھڑے ہیں، جہنم
جہنم سے کون بچائے گا؟ یہ پریشان ہو گیا، اب یہ کشمکش میں ہے، اس نے صفین کے میدان میں ایک درخت کے نیچے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز مشکل کشا پڑی، اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ 14 رزق رکھے، اب تو منہ پہ ہاتھ بھی رکھے گا تیرا دل بولے گا، اس نے 2 رکعت نماز مشکل کشا پڑی، دعا ختم ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اٹھا کے کہتا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا۔ انتہائی معتبر شخصیت آصف صاحب، کروڑ درجے مجھ سے بہتر پڑھنے والے، اس کے بعد شفیع الحسن، وہ چھوٹا سا تھا تو آج مولانا اسے اتنا بڑا کر دیا، قد چھوٹا ہے منصب بڑا دے دیا ہے، اسے تو حسین کہتے ہیں، بندے تو آزماتے رہتے ہیں نا حسین کو۔ میں نے قبلہ پہلا مکالمہ کہا ہے اور شاعری کی سخنوری میں شاعروں سے بڑی دعا لے چکا ہوں، اور عزت داروں کے حوالے موضوع کر کے میں خود سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کروں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہتا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا، اب تیری داد کا بیان بننا چاہیے تاکہ مجھے فیصلہ کیا ہے تو میں پچھتاتا نہ جاؤں۔ کہتا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا۔ سہیل کہتا حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، کہتا باریلا دے موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا۔ نا 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 میں مصرے پڑھ کے تیرا چہرہ دیکھوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو حسین سے رزق لے اور حسین کے فضائل پہ چپ رہے۔ اس نے کہا اللہ کرے نہ ہو کبھی حیدر کا سامنا، کیسے کروں گا حشر میں سرور کا سامنا، حسنین اور عباس سے راہبر کا سامنا، تیری موت گر کروں تیرے لشکر کا سامنا۔ زہیر کہتا دوزخ میں جاؤں نا، دوزخ میں جاؤں نا، میری مشکل تو ٹال دے، ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال دے۔ جاؤں نا میری مشکل تو ٹال دے، اللہ سے کہہ رہے ان شامیوں کے ذہن سے مجھ کو نکال دے۔ تاریخ کہتے علی اور میں نے صفین نہیں پڑھی، میں کربلا کا شہید پڑھ رہا ہوں، علی اور علی کے بیٹوں نے لڑے ایسے کی کہ بھاگتے ان کے ذہن سے زہیر نکل گیا۔ اب بات آگے سفر کرے گی، 4 سال یوں ہی نہیں لگے، اب 40 سال کی عمر میں اس نے شادی کی دلہم نامی عورت سے، ابھی چند مہینے گزرے تھے شادی کو، ایک دن گھر آئے، اپنی بیوی سے کہتا سامان باندھ ہم کوفہ چھوڑتے ہیں، کسی صحرا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی گھر آباد ہوا ہے، یہ ویرانوں کی کیوں سوچ رہا ہے؟ اس نے کہا سنا نہیں اعلان ہو رہا ہے حسین اور یزید میں جنگ ہونے والی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تو عثمانی ہے، یزید کا ساتھ دے۔ کہتا ہے جہنم سے ڈر لگتا ہے، جاگنا یار۔ اس نے کہا پھر حسین کا ساتھ دے۔ اس نے کہا میرا قبیلہ مارا جائے گا۔ بیوی کی بحث کی، کہتا سامان اٹھا پہلے ہی سفین میں مشکل سے بچاؤ۔ ہاں بیوی کی ماننا پڑا، سامان اٹھایا، مقام ذوالحشم سے آگے صحرا میں اس نے خیمہ لگایا، باہر تلوار لٹکائی۔ یہ عرب کے بہادروں کا دستور ہوتا تھا، یہ تلوار لٹکا دیتے تھے، آنے والے کو پتہ چل جائے اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، یہ چیلنج ہوتا تھا۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا کہ دعا کیجئے گا کہ آپ کا عزت دار مجمع مجھے قیمت دے دے، چونکہ میری زندگی چھپی ہے۔ حسین نے احرام توڑے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، کعبے کو تسلی دی کعبہ تو ہی رہے گا۔ 4 5 7 بندے سمجھے، چل میں راضی ہوں، اس سے آگے سفر کرنا۔ حسین نے منزل چھوڑی، آگے منزل پہ آ کر علمدار کربلا نے کہا مولا ہماری منزل تو کربلا ہے نا،
تو اس راستے پہ چلیں جلدی پہنچ جائیں گے. حسین فرماتے عباس اس راستے پہ نہیں، اس راستے پہ چل، مجھے کسی کو ساتھ لینا ہے. سلامت رہو عزاداروں کے ہاتھوں پہ چھوٹا رزق رکھے یار، شکر گزار ہوں آپ کا. اچھا میں نے اس راستے سے کس کو لینا ہے؟ حسین آئے دور سے دیکھا، اپنے نوکر سے کہا تریما سے وہ خیمہ دکھائی دے رہے؟ کہا جی مولا. فرماتے خیمے کے در پہ رک کر زہیر کو سلام کرنا، اسے کہنا تجھے حسین بلا رہا ہے. مہربانی ہے. اب یہاں پہ موڑ ایسے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں 30,000 علماء کی پیشانیوں پہ شکن دیکھی ہے، کچھ اس موضوع میں موڑ ہی ایسے ہیں جو میں نے پڑھا، میں اس کو قدم بند کر کے کہنے کا عادی ہوں. اب حسین کا نوکر زہیر بن کین کے خیمے کے در پہ آیا. ساتھ پہلے سمجھے تھے جملہ، اب یقیناً حاضر ناظر کو مان کے بیٹھے ہو سارے بھی بولیں گے کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی. اس نے خیمے کے در پہ روکے کہا زہیر میرا سلام. جواب بھول گیا، چہرہ سر خیمے کے در پہ آ کے کہتا ہے اس لکو تک صحرا میں تو میرے نام سے واقف کیسے؟ حسین کا نوکر کہتا پریشان نہ ہو، مجھے تمہارا نام اس نے بتایا ہے جس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہوا ہے. کیا بات ہے آپ کی یاد. مالک آپ کے اس ہجوم کو قائم رکھے، اس بستی کو آباد رکھے. اس نے کہا کس نے؟ قریب آ گئے. حسین کا نوکر کہتا تجھے حسین بلا رہے ہیں. قریب سے کہتا مدینے والا حسین. آئے آئے مدینے والا. اس نے کہا مدینے والا حسین تجھے بلا رہا ہے. وہ قافلہ کھڑا. زہیر کہتا حسین سے کہہ دے میں نے نہیں آنا. ہاں جو ہے وہی. نوکر واپس آ گیا. حسین نے پھر بھیجا، پھر اس نے واپس بھیجا. حسین نے پھر تیسری بار جب آئے نا، اب نوکر کے بھی تیور بدل گئے کہ بھیجنے والا حسین ہے، یہ کون ہوتا ہے انکار کرنے والا. اس نے اونچی آواز سے کہا زہیر تجھے حسین بلا رہا ہے. اندر بیٹھی تھی دلہم بے سادہ اٹھی. اس نے کہا زہیر یہ جو تجھے بار بار بلا رہا ہے یہ مدینے والا حسین تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یہ مدینے والا حسین ہے. اب آ کے دامن کو جھٹکا دے کے
چہرہ سواب ہے، بیوی تھی ماننا پڑا. اچھا جڑے چپ نہیں مانتے، سارے ہی مانتے، مانتا کوئی نہیں. اب چلا کیا ہے آصف بھائی، میں منبر پہ کھڑا ہوں اس وقت، میں بی بی معصومہ کم اور مولا رضا کے درمیان سفر کر رہا تھا جب میں یہاں پہنچا ہوں، اور اسی راستے میں مکمل ہوا ہے. اب یہ چلا، ادھر حسین نے دیکھا، فرماتے عباس اکبر سجاد دیکھو وہ آ رہا ہے کہ جسے آنا ہی تھا. لیکن بات آگے بدلتی جا رہی ہے. حسین نے کہا، اب زہیر تھوڑے سے فاصلے پر آ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حسین آپ میری مجبوری کو جانتے ہو، آپ کا ساتھ دوں گا میرا قبیلہ بے جرم و خطا قتل ہو جائے گا. بادشاہ فرماتے تھے یزید کا ساتھ دے. کہتا تیرے نانے کی قسم مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے. اچھا اس لیے جب حسین میں بار بار انکار کر رہا ہوں تو قاسم کیوں بھیج رہے ہو؟ تو میری مجبوری سے واقف ہے. یہ بولتا رہا. حسین نے اس کی طرف چلنا شروع کیا، سر جھکا کے کہتا رہا حسین جب انکار کر رہا ہو تو بار بار قاسم کیوں بھیج رہے ہو؟ جنت میں بیٹھے ہو، جنت لے کر بیٹھے ہو، میں حشر کی صبح تک وعدہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں تو کس طریق وعدہ کرتا ہے. یہ بولتا رہا حسین میری مجبوری سمجھ، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. حسین چلتے چلتے اس کے قریب آ گئے، قریب آ کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ لے کے کہتے رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے، ساتھ چل. نہ تو پیچھے رہ جائے گا تو میں کس سے ساتھ دوں گا. حسین فرماتے رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے، ساتھ چل. اپنے خدا میں ہر کو جگانا ہے، ساتھ چل. اپنے خدا میں ہر کو جگانا ہے، ساتھ چل. حسین فرماتے زہیر ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے، ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے، ساتھ چل. حسین فرماتے اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے، اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے، ساتھ چل. سہیل کہتا مولا مجھے ساتھ لے جا کر دکھانا کہ چاہتے ہو اس بچے سے آخری حلالی تک مجھے آپ کے روشن چہروں کی قسم، آپ کے روشن دل کی قسم، تم پتہ نہیں کس حد تک حسین کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ چپ رہا. حسین فرماتا رشتوں کی آبرو کو بچانا ہے، ساتھ چل. اپنے خدا میں ہو کو جگانا ہے، ساتھ چل. ناتا تمہارے ساتھ پرانا ہے، ساتھ چل. اب زندگی کو موت پہ چھانا ہے، ساتھ چل. اس نے کہا حسین مجھے ساتھ لے جا کر تو دکھانا کیا چاہتا ہے؟ حسین فرماتا سہیل میرا دل بنایا ہے کہ تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے، جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے. تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے. 4 بند میں نے چھوڑ دیے بھائی کی محبت میں. ایک پڑھوں گا اور 2 جملے مصیبت کے سننا. زندگی باقی مجھے حاصل ہے، اسی میں دل ہے اس نظم کا. حسین فرماتے تاروں پہ نینوا کا مسلح بھی دیکھ لے، جس کو تو جھک رہا ہے وہ اللہ بھی دیکھ لے. اس نے کہا حسین میری مجبوری ہے، قبیلہ قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حسین فرماتے ٹھیک ہے جا رہے 2 انگلیوں میں دیکھ پھر چلے جانا. اب اس نے 2 انگلیوں میں دیکھا دروازے پہ نام لکھے، 7ویں نمبر پر زہیر بن کین لکھا. تو کانپنے لگا. حسین دروازہ کیسا؟ میرا نام کیوں لکھا؟ حسین فرماتے زہیر میں نے تیرا نام جنت کے دروازے پہ لکھ دیا ہے. نہیں اب یہاں پہ آپ کی یہ خاموشی بنتی نہیں. چلو رہتی نمبر دی آپ کو. اس نے کہا حسین جب اقرار ہی نہیں کیا جنت کیسی؟ حسین فرماتے تو میری کریمی سے واقف ہی نہیں، چاہے یزید کی طرف سے بھی آ جا تو حسین نے جنت دے دی ہے. حسین کا اتنی کریمی جب جنت دے دی تو پھر قبول بھی کر. قدموں پہ گرا. مولا میری زوجہ خیمے میں اکیلی ہے، میں اسے بات کرنا چاہتا ہوں. واپس آتا. یہ آیا. اب خیمے کے در پہ دلہم کھڑی ہے. اب آتے ہوئے کو دیکھا، تھک گئے چھوڑ دو.
بات تو اب کرنے جا رہا خیمے کے در پہ جیسے زہیر قریب آیا دلہم کہتی زہیر مبارک ہو روتے ہوئے گئے تھے مسکراتے ہوئے آ رہے مبارک ہو. انہوں نے کہا ہاں دلہم میں نے خود کو حسین کا صدقہ کر دیا تو سامان اٹھا اپنے قبیلے میں واپس چلی جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کہتی ہے یہ راہ نجات میں نے دکھائی یار پیچھے رہ جاتے ہو میرا گھر لوٹ رہا. اس نے کہا نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے سامان اٹھا قبیلے میں واپس چلے جا. بیوی تھی ماننا پڑا. اب یہ واپس آیا ایک منزل اس نے حسین کے ساتھ پار کی آگے 4000 کا لشکر لے کر ہور کھڑا تھا. ہاں جی سلام علیکم جس کے بعد ذہن میں تھی ہور کو دیکھا زہیر کے تیور بدل گئے. اس نے کہا مولا یہ رہائی کا بیٹا آپ کے راستے میں اجازت دی سے بات کرو. حسین نے زہیر کے تیور دیکھے بات کرنا چاہتا ہو جی یہ گھوڑا لے کر آ گیا ہے آنکھوں سے آنکھیں ملی ہور کو بھاگنا یاد آیا زہیر کو بھگانا یاد آیا. بلند آواز سے کہا زہیر ہور گھوڑے سے اتر حسین کو سلام کر. میں مجھے ذاکر سمجھو نوکر سمجھو میں سلام کر جاؤں گا آپ کو. گھوڑے سے اتر حسین کو سلام کر. ہور کہتا زہیر تو علوی تو نہیں تو عثمانی ہے. اس نے کہا چپ کر بات علی عثمانی کی نہیں بات فاطمہ کی ہے بات محمد رسول اللہ کی. گھوڑے سے اتر حسین کو سلام کر. اور کہتا زہیر یہ وقت یہ گھڑی مجھے اجازت نہیں دیتی میں کسی کی نوکری میں ہوں. یہ وقت یہ گھڑی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں گھوڑے سے اتروں اور حسین کو سلام کروں. تیور بدل کے کہتا پاگل ہو گیا کس گھڑی کی بات کرتا ہے بھٹکے ہوئے سجدوں کو سجانے کی گھڑی ہے. بھٹکنا نہیں ہے میں تیری محبت میں یہاں تک آ گیا ہوں. زہیر کہتا اور پاگل نہ بن بھٹکے ہوئے سجدوں کو سجانے کی گھڑی ہے توحید کو شبیر میں پانے کی گھڑی ہے. توحید کو شبیر میں پانے کی گھڑی ہے. اور کی بات سمجھ لائے زہیر کہتا اور پاگل نہ بن روٹھا ہوا اسلام منانے کی گھڑی ہے. روٹھا ہوا اسلام منانے کی گھڑی ہے. اور قسمت پہ لگے داغ مٹانے کی گھڑی ہے. قسمت پہ لگے داغ مٹانے کی گھڑی ہے. بات اور کی سمجھ میں نہ آئی. اس نے سین سے زمین اختیار کی آگے ہور کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا جھٹکا دے کے کہتا ہور پاگل نہ بن قدرت ہو مہربان تو برائی نہیں کرتے اور بندے کبھی خالق سے لڑائی نہیں کرتے. بندے کبھی خالق سے لڑائی نہیں کرتے. زندگی باقی ملاقات باقی. اور نے راستہ چھوڑا آگے دلہم کھڑی تھی سامان اٹھایا. زہیر نے کہا مولا میں نے اسے کہا قبیلے میں چلے گیا لیکن اب پتہ نہیں کیوں آئی ذرا اس سے بات کر لو. حسین نے کہا جاؤ. اس نے آگے کہا دلہم میں نے کہا تھا قبیلے میں چلی جاؤ واپس کیوں آئی ہو. کہتی پیچھے ہٹ تیرے لیے نہیں آئی. چلنے لگی. زہیر نے سوچا وفادار بیوی ہے نیک دامن ہے حسین سے شکایت نہ کر دے غازی سے شکایت نہ کر دے. دلہم چلتی رہی. زہیر دیکھتا رہا نہ حسین کے پاس رکی نہ غازی کے پاس. اس محمل کے نیچے رکی جس پہ علی کی بیٹی بیٹھی تھی. دو فکریں میں پہلی بار دنیا میں ایک مقام پر اس شہید کا تابوت برآمد ہوا. زہیر بن گواہ کے نوکر نے شہادت پڑھی. حسین فرماتے جس نے زہیر کو رویا سمجھو میرے اکبر کو رو لیا ہے. مجھے اتنا پسند تھا حسین فرماتے اس کی بڑی قربانی ہے. نئی سی آواز سے کہتی ہو کریم کی بیٹی
زہرا کی بیٹی، میرے لیے بھی جگہ ہے۔ علی کی بیٹی کہتی دل ہم پیچھے والے محمل کا پردہ ہٹا، اب جو اس نے ہٹایا ہائے کر لینا زبان کا قرضہ اتر جاتا ہے۔ میں نے 2 ہی فکریں پڑھ رہی ہیں۔ اب جو پردہ ہٹایا نا کہتی بی بی خالی ہے، بی بی فرماتی دل ہم ابھی بھی نہیں سمجھی مدینے سے تیرا خالی محمل لے کر آئی ہو۔ اجرکم اللہ، وقت کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے 2 کو حسین کربلا پہنچے۔ زہیر نے سوچا زہیر تو نے کیا کیا، وفادار بیوی کا دل دکھا دیا، یہ تو حسین کی ماننے والی ہے۔ زہرا کی بیٹیوں نے اسے اپنے محملوں میں جگہ دی۔ سوچتے سوچتے عاشور کی رات آ گئی، اس نے حسین سے اجازت مانگی، مولا دل ہم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دل ہم اجازت لے کر آئے۔ اس نے کہا کیوں بلایا ہے؟ اسے بات بھول گئی، دل ہم کا چہرہ دیکھتا رہا، کہتا تو کافی سالوں سے میرے ساتھ ہے، یہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تیرے چہرے کی روشنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ دل ہم کہتے زہیر تو نہیں جانتا، میں نے فاطمہ زادیوں کو دیکھا ہے، میں نے علی کی بیٹیوں کی زیارت کر لی ہے، کیوں بلایا ہے؟ زہیر کہتا وجہ بتانا چاہتا ہوں، میں ان شامیوں میں رہا، میری زندگی ان میں گزری ہے، یہ مردوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کی چادریں اتارتے ہیں۔ ہائے ضرور کر لینا، ایک فکرہ سننا، علی کی عزت گواہ ہے۔ اچھا زہیر مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وعدہ کر جب تک تو رہے گی علی کی بیٹیوں کو پتھر نہیں لگیں گے۔ وعدہ ہو گیا۔ یہ پہلا شہید ہے آصف بھائی جسے حسین نے 2 بار میدان میں بھیجا ہے۔ 14 آپ کی آنکھوں پہ رحم نازل فرمائے، اتنا ہی رونا، بس ایک منزل بڑھانا، ہائے کر لینا، آواز ریکارڈ ہو جائے تاکہ قبر میں تو تنہا نہ رہ جائے۔ یہ تیری آواز سن کر نا فرشتوں پہ ایک آواز نازل ہوتی ہے، اس پہ سوال نہ کرنا میری بیٹیوں کو روتا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ پہلا شہید ہے، اسے 7ویں نمبر پر حسین نے بھیجا۔ بابا جی سے ایک زخم لگا، حسین نے اسے واپس بلا کے کہا زہیر خیمے میں چلا جا۔ اجرکم اللہ، پھر اسے دوبارہ حسین نے اس وقت بھیجا جب سعید بصرے والے نے زین چھوڑی ہے۔ فکرہ میں نہ ایک پڑھنا ہے، رو پڑے تو 14 سوائے غم حسین میں کسی غم میں تجھے نہ رونے دو۔ اب یہ میدان جنگ میں پہنچا، بابا جی یہ لڑ بھی رہا ہے، اسے زخم بھی لگ رہے ہیں، اس کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ زہیر نے سوچا زہیر تیرا گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، تیری طاقت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ نہ تو نبی ہے نہ تو امام ہے۔ زہیر نے گھوڑے کی زین پہ سوچا زہیر تو نے اتنی بار زہرا کے بیٹے کو انکار کیا ہے نا، ہو سکتا ہے فاطمہ کے بیٹے نے تجھ سے شہادت اٹھا لی ہو، بس یہ سوچ کر وہاں پہ آئے جہاں پہ قبضہ تلوار پہ جو ماتمی آئے ہوئے ہیں، قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کر حسین اللہ کو معراج کروا رہا تھا۔ اس نے قدموں پہ سر رکھا، سر رکھ کے کہتا ہوں کریم کے بیٹے اور رسول کے بیٹے، تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ ہے، ایک بار پیشانی اٹھا اور میرے وجود کی طرف دیکھ، اور مولا میرا گوشت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، اور مولا میری طاقت بڑھ جاتی ہے،
سے تیر نکالی. اس نے زخمی ہاتھ ایک کٹا ہوا تھا, ایک ہاتھ سے سلام کر کے کہتا بطول کے بیٹے مجھ پہ راضی رہنا, بطول کے بیٹے میری وفا پہ راضی رہنا. اس وقت حسین نے فرمایا زہیر میرا نانا محمد تجھ پہ راضی ہے, اور میری ماں زہرا تجھ پہ راضی ہے, اور میرا بھائی حسن تجھ پر راضی ہے, اور میرا بابا